براہ راست آپ کو لیے چلیں گے قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ وفاقی وزیر فروغ نسیم اظہار خیال کریں۔ کیس فائل کرتا ہے، یعنی ہم نے یہ اس وقت نہیں بھانپا، اور ٹھیک ہے ان کی غلطی نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے نہیں بھانپا، انہوں نے جب یہ کیس فائل کر دیا، دیٹ از دا کٹ آف ڈیٹ۔ اس کے بعد ہم جو ریزرویشن تھا یہ بھی مجبور تھے، جو گورنمنٹ تھی اس وقت کی، اور پاکستان جو ہے وہ آئی سی جے کے جورسڈکشن سے باہر نہیں آ سکتا تھا۔ اس وقت تو یہ گورنمنٹ نہیں تھی۔ اچھا، اس کے بعد سٹے اپلیکیشن ان کی چلتی ہے، سٹے اپلیکیشن میں ان کو سٹے ملتا ہے، اس کے بعد مزید ٹائم آتا ہے اور فائنل آرگیومنٹس کے وقت، اور فائنل آرگیومنٹس اس وقت ہوتے ہیں جب تمام سوال جواب ہو چکے ہوتے ہیں۔ آئی سی جے کا پروسیجر سر ایسا ہے کہ ان ایڈوانس آپ کو سال بھر پہلے اس کا سوال جواب، ری جوائنڈر، ایفیڈیوٹ، ساری چیزیں فائل کرنی پڑتی ہیں۔ تو ان پلیڈنگز پہ جب کیس آرگیو ہوتا ہے تو آئی سی جے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں، آپ نے اس کو کونسلر ایکسیس دینی تھی، نمبر 1۔ سیکنڈلی آئی سی جے یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جو انڈیا کا جو پریئر تھی کہ اس آدمی کو چھوڑ دیا جائے اور اکوٹ کر دیا جائے، تو وہ پریئر تو ہم گرانٹ نہیں کریں گے، لیکن پاکستان پر ایک آبلیگیشن ڈالی آئی سی جے نے، اور یہ سر یہ ججمنٹ میں لایا ہوں، اور اس کے لمبا چوڑا ججمنٹ ہے، لیکن دوست ہمارے سارے بیٹھے ہیں۔ اگر اس کا پیراز 144، 145، 146، 147 اور 148، یعنی 144 سے 148 تک اگر اس کا تھوڑا سا مطالعہ کریں تو اس کے اندر آئی سی جے نے پاکستان پر ایک آبلیگیشن رائج کی، اور وہ آبلیگیشن یہ تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ایفیکٹو ریویو اور ریکنسیڈریشن کے لیے قانون بنائے۔ یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر، اور نہ صرف یہ کہا گیا بلکہ اس کے اندر، کیونکہ بعد میں ایک پٹیشن بھی فائل کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی ہے، تو میں اس کا بھی اس کو ریپ اپ کروں۔ یہ پیرا 145 میں اس ججمنٹ پہ یہ لکھا ہے کہ پاکستان کا جو یہ obligation ہے for effective review and reconsideration، وہ ہے obligation with regard to the result، یعنی آپ effective review اور reconsideration کریں گے۔ سر نتیجتاً جو اس کی لینگویج تھی، آئی سی جے کے ججمنٹ کی لینگویج تھی، اس لینگویج کے عین مطابق یہ آرڈیننس جو ہے فریم کیا گیا، اس کو پاس کیا گیا یا پروملگیٹ کیا گیا۔ اور بائی دا وے این آر او وہ چیز ہوتی ہے، جیسے جنرل مشرف نے این آر او نکالا تھا کہ انہوں نے معاف کر دی تھی، سزائیں معاف کر دی تھیں، جو پینڈنگ پروسیڈنگز تھی وہ ختم کر دی تھیں۔ یہاں کسی قسم کی کوئی سزا نہ معاف کی گئی ہے، نہ کوئی پینڈنگ پروسیڈنگ کوئی ختم کی گئی ہے۔ اچھا سر، اگر یہ آپ نہیں کرتے، سپوزنگ جیسے ایکچولی میرا اتنا احترام کا ان سے رشتہ ہے خواجہ آصف سے، ان کو پتہ ہے، انہوں نے ایک بات کی، صرف آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں سر، کہ اگر یہ نہیں کرتے، جیسے آپ نے فرمایا نا باہر سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں، سر آئی سی جے نے جب فیصلہ ایک دے دیا اور آپ ایک رسپانسبل سٹیزن ہیں، اسٹیٹ ہیں اس دنیا کے، آپ ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہیں، اب آپ کے پاس 2 راستے تھے، اور دس از واٹ انڈیا وانٹڈ کہ ہم اس کو نہ مانیں اور وہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں جا کے ہمارے خلاف ہر طرح کا ریزولوشن پاس کروا دیں، سینکشن لگوا دیں، اور یہ ان کی جو خواہش ہے کہ پاکستان ایک روک سٹیٹ ہے، خدا نخواستہ، اور پاکستان ایک رسپانسبل سٹیٹ ہے۔ ہمیں آئی سی جے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلوں کی ہر طرح سے تعظیم کرنی ہے ایز اے کمیٹی آف نیشنز۔ یہ آپ کو سارا کانسیپٹ مجھ سے زیادہ پتہ ہے سر۔ اب سر ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم یہ آرڈیننس نہیں لاتے تو یہ سیکیورٹی کونسل میں آرٹیکل 94 ہے یو این چارٹر کا، وہ آپ دیکھ لیں، ساتھ ساتھ آرٹیکل 60 ہے آئی سی جے اسٹیچوٹ کا، وہ ایک اپرچونٹی تھی انڈیا کی جانے کی، اور اس آرڈیننس کے کرنے کے بعد انڈیا کے وہ ہاتھ ہم نے کاٹ دیے وتھ فائنلٹی۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، میں نے ایک آدھ جگہ یہ ضرور کہا کہ سر بہت سی چیزوں میں ہم سیاست کر لیں، یہاں بڑے سینسٹیو سیکیورٹی ایشوز ہیں پاکستان کے،
اور پاکستان نے یہ بہت رسپانسبلی یہ کام کیا ہے. اب دو چیزیں جو سامنے آتی ہیں, ایک تو یہ آتی ہے کہ جی آپ نے اس کا آرڈیننس کیوں بنایا, آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں, اور آپ نے اس کا ایکٹ آف پارلیمنٹ کیوں نہیں کیا, اور آرڈیننس بنانے سے پہلے آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سر آرڈیننس کا جو پرنسپل ہے دیٹ از امبیڈڈ ان آرٹیکل 89 آف دا کانسٹیٹیوشن, اور اس پہ ایک نہیں سینکڑوں درجن ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کے, ہائی کورٹس کے, اور اس میں اس طرح کی بات ہے کہ اگر پارلیمان سیشن میں نہیں ہے تو آپ آرڈیننس پروملگیٹ کر سکتے ہیں, گورنر کر سکتا ہے, پریزیڈنٹ کر سکتا ہے. اور یہ کہیں نہیں لکھا کہ آرڈیننس کو پاس کرنے سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ کو یا صدر کو یا پرائم منسٹر کو پہلے اپوزیشن کو یا دوسرے جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں پارلیمان میں ان کو کانفیڈنس میں لینے کی ضرورت ہے. دیکھیے میں سر 2012 سے سینیٹر ہوں, 2 حکومتیں میں نے دیکھیں, پیپلز پارٹی کی بھائی ہیں ہمارے, بہنیں ہماری, PMLN بھی لائک وائز, گریٹ رسپیکٹ فار بوتھ آف دیم. تو یہ بھی جب آرڈیننس لاتے تھے تو یہ سر اپوزیشن سے کنسلٹ نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ پروملگیٹ تو ہوا اور گزٹ ہوا 21 مئی 2020 کو, اور جب گزٹ ہو جائے تو سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ دس از اے نوٹس ٹو دا پبلک ایٹ لارج. تو یہ کوئی کسی نے تکیے کے نیچے یا اپنے سرانے رکھ کے نہیں اس کو بنایا, بلکہ گزٹ کیا. جو گزٹ ہونے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ جنرل کلازز ایکٹ میں لکھی ہوئی ہے, اور اس کے حساب سے یہ آرڈیننس بنا. ICJ کی جو ریکوائرمنٹس تھیں کہ افیکٹو ریویو اور ریکنسیڈریشن آپ دیں اس آدمی کو, سزا ختم ICJ نے نہیں کی. اس آرڈیننس نے کلبھوشن کی سزا ختم نہیں کی. اگر سزا ختم ہوتی تو سر میں آپ کے ساتھ وہاں کھڑا ہو کے پروٹیسٹ کر رہا ہوتا. سزا ختم نہیں ہوئی تو یہ تو بنیادی طور پہ یہ NRO تو ہے نہیں. یہ ثابت یہ کرتا ہے کہ پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے. پاکستان انٹرنیشنل جو اس کی آبلیگیشنز ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ہر طرح سے ہر کوشش کرے گا. اور انڈیا کے دیکھیے انڈیا نے تو یہ تیاری کر لی ہوگی کہ ذرا سا یہ ادھر ادھر ہوتے ہیں ہم 2 کام کریں گے, ICJ میں جائیں گے اور سیکیورٹی کاؤنسل میں جائیں گے اور دنیا بھر میں پاکستان کو بدنام کریں گے. اب اس کا پیرایا کیا ہے, اس آرڈیننس کا پیرایا کیا ہے؟ جیسے پیپلز پارٹی کی طرف سے کسی نے یہ فرمایا کہ ایکسپلینیشن دیا ہوا ہے اور ایکسپلینیشن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ NRO ہے. سر مجھے تھوڑا سا لگا کہ شاید کوئی میری میموری ساتھ نہیں دے رہی. آرڈیننس جب میں نے نکالا تو ایکسپلینیشن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایکسپلینیشن میں لکھا ہوا ہے the High Court means a High Court established under Article 175 of the Constitution of Pakistan 1973 within the limits of whose territorial jurisdiction a foreign national is confined. That's all. This is the explanation. یہ کہاں لکھا ہے کہ اس کی اس ایکسپلینیشن نے سزا معاف کر دی ہے؟ لیٹس ٹرائی ٹو ریڈ سم تھنگ وچ از ریٹن ان دیر. اگر کوئی انویزیبل انک سے کوئی چیز لکھی ہے, کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو کنسپریسی تھیوری تو سر کچھ بھی ہو سکتی ہے. سر میں نے آپ کو کبھی نہیں کہا کہ آپ مودی کے یار ہیں, میں نے کبھی نہیں کہا, نہ آپ کو کہا نہ آپ کو کہا. میں آپ کے سامنے حقائق نہیں سر, میں آپ کے ساتھ میرا فرض ہے خواجہ صاحب, میرا فرض ہے, میں آپ سے تو اتنا میرا رسپیکٹ کا رشتہ ہے, میرا یہ فرض آپ سب سے, راجہ صاحب بیٹھے ہیں, راجہ صاحب سے پوچھیں کتنا ان سے پیار کا رسپیکٹ کا میرا رشتہ ہے پیپلز پارٹی سے, یہ میری نوید صاحب سے, یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں سر آپ کو یہ حقائق بتاؤں. اس کے بعد سر آپ یہ ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ ضرور سیاست کریں, ہر طرح سے کریں. سر یہ وہ چیز نہیں ہے. میں اگر آپ سے صرف گزارش کر سکوں کہ دس ایشو از سو سینسٹیو, اس کے ریپلز ہیں اور آپ سب کو اندازہ ہے. ہمیں اس ایشو کو جانے دینا چاہیے, اس کو لا بنانا چاہیے. یہ آج ٹیبل ہونے کے لیے بھی رکھا ہوا ہے. اس کا سکوپ کیا ہے؟ اس آرڈیننس کا سکوپ ہے سیکشن 3. سیکشن 3 کہتا ہے ڈسپوزل آف پٹیشنز فار ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن. پہلی بات یہ ہے کہ اپیل نہیں ہے. اپیل از اے ڈفرنٹ
species altogether. This is review and reconsideration. जैसा हमें डायरेक्ट किया ICJ ने, और ICJ ने क्यों डायरेक्ट किया? क्योंकि इससे पहले 3-4 जजमेंट्स ऐसे हैं, पैरा 144 में लिखा है, एक अवीना का केस है और दूसरा केस है यूनाइटेड स्टेट्स वाला, उसकी बेसिस पे जो ICJ ने अपना पुराना फैसला दिया था वो दोबारा वो फैसला कुलभूषण वाले केस में भी मुरव्विज कर दिया, वो रीइटरेट किया। और उसके अंदर जो सेक्शन 3 जो पाकिस्तान का जो ऑर्डिनेंस है वो जो बना है वो मैं आपको बताता हूँ। In deciding a petition filed under section 2, the court shall examine whether any prejudice has been caused to the foreign national in respect of his right of defense, right to evidence, and principles of fair trial due to denial of consular access according to the Vienna Convention on Consular Relations of 24th April 1963. That's all. क्योंकि हमें जो ICJ ने कहा है वो ये कहा है कि आप इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन दें और उसका पिराया ये होना चाहिए, और वही चीज़ जो उस जजमेंट में हमारी रहनुमाई की ICJ ने, एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट हमने उसका ये लॉ बनाया। अब नेक्स्ट सवाल ये है, और जायज़ सवाल है सर, ये वाला सवाल जायज़ है और मैं इसकी आपको कोशिश करता हूँ जवाब देने की। वो सवाल ये है कि जब आपने ये ऑर्डिनेंस बना दिया और इस ऑर्डिनेंस में लिखा है कि या तो कुलभूषण साहब खुद या कोई उनकी इंडियन एम्बेसी, इनमें से कोई रिप्रेजेंटेटिव कुलभूषण का वो रिव्यू और रिकंसिडरेशन की पिटिशन फाइल कर सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो सवाल जो जायज़ है वो ये है कि जब उन्होंने ये रेमेडी अवेल नहीं की तो आपको क्या ज़रूरत थी कि आप पिटिशन करते आर्टिकल 199 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? सर इसका जवाब है पैरा 144 में। पैरा 144 जो है सॉरी 146 जो है ICJ का जजमेंट, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो भी आप इफ़ेक्टिव रिव्यू और रिकंसिडरेशन के लिए लॉ बनाएंगे, एक तो वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए और दूसरा रिज़ल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। ऑब्लिगेशन ऑफ रिज़ल्ट जो है पाकिस्तान को, ऑब्लिगेशन ऑफ रिज़ल्ट वो कंप्लाई करनी है। इस पे डिस्कशन हुआ, कुछ अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने कुछ इंटरनेशनल लॉयर्स से भी ओपिनियन ली और उसमें ओपिनियन डिवाइडेड थी। एक ओपिनियन तो ये थी कि आपने जो ये ऑर्डिनेंस बनाया है, दिस इज सफिशिएंट कंप्लायंस ऑफ द ICJ जजमेंट, दिस वाज वन ओपिनियन। जो दूसरी ओपिनियन अटॉर्नी जनरल ऑफिस को मिली वो ये मिली कि यहाँ क्योंकि अल्फाज ऑब्लिगेशन ऑफ रिजल्ट लिखे हुए हैं इन पैरा 146, तो आपको कोई ऐसा मैकेनिज्म करना पड़ेगा कि अदालत तक वो रिव्यू और रिकंसिडरेशन आप पहुँचाएँ किसी तरह, और उसका तरीका यही था। आर्टिकल 199 में पिटिशन है और वो पिटिशन फाइल करने से ना तो हम ये कह रहे हैं कि उसकी सज़ा माफ़ करे कोई, ना हम ये कह रहे हैं कि वो मिलिट्री कोर्ट का जजमेंट सेट असाइड किया जाए। हम ये कह रहे हैं कि देखिए ये शख्स है, ICJ का जजमेंट ये है, इसके पास ये अपॉर्चुनिटी थी, ही हैज़ नॉट फाइल्ड ए पिटिशन अंडर दिस ऑर्डिनेंस। हम अदालत के सामने रखते हैं, अदालत जो है सेक्शन 3 के पैराए में जो कि ICJ का फैसला है उसके हिसाब से ये फैसला कर लें, बिकॉज वी आर ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट, और वो ये फैसला कर लें कि क्या इसको, क्योंकि काउंसलर एक्सेस नहीं दी गई उस वक्त, कब 2016 में, तो अगर काउंसलर एक्सेस नहीं दी गई, सर अगर ये मुझे कंप्लीट कर देते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लीज तशरीफ रखिए, प्लीज तशरीफ रखिए, डाइवर्ट नहीं करें, डाइवर्ट नहीं करें प्लीज जी, प्लीज। सो दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, माय रिक्वेस्ट टू यू सर, प्लीज अगर आप दावड़ साहब प्लीज मुझे बोलने दें, थैंक यू सर। तो सर सेक्शन 3 के हिसाब से वो जो ऑब्लिगेशन ऑफ रिजल्ट है पैरा 146 का, वो हमने कंप्लाई कर दिया बाय फाइलिंग दिस पिटिशन। तो मेरी गुजारिश ये है कि सर ना इसमें कोई NRO है, ना कोई अपील है,
اور پھر اس میں جیسے کسی نے ٹاک شوز ہیں، ہمارے بڑے محترم ساتھی ایک ہیں، نام نہیں لوں گا، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے. سر یہ پرسن اسپیسیفک تو ہے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ دیا ہوا ہے کہ کوئی ایسا شخص، ناٹ جسٹ دس ون مین، کیونکہ یہ آگے کے لیے بھی ہم نے لا اس لیے بنا دیا کہ کل کو ایسی کوئی سچویشن ہو تو دوبارہ سے کوئی ایکس وائی زیڈ اسٹیٹ دوبارہ سے آئی سی جے نہ چلی جائے. کوئی ایسا شخص جس کو ملٹری کورٹ نے اگر کنویٹ کیا گیا ہو تو وہ جو ہے اس کے تحت اتنی ٹائم لمٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ ایفیکٹو ریویو اور ریکنسیڈریشن کے لیے اپروچ کر سکتا ہے. تو یہ پرسنل اسپیسیفک بھی نہیں ہے. تو میری اگین گزارش ہے، کوئی سوال ہو جواب ہو، سر میں حاضر ہوں، یہاں بیٹھا ہوں، بھائی ہوں آپ کا. اور میری اگین گزارش یہ ہے کہ سر کیونکہ معاملہ بڑا سینسٹیو نوعیت کا ہے، سیکیورٹی ایشوز ہیں، ہائی سیکیورٹی ایشوز ہیں اس میں، تو اس کے علاوہ ہم اگر بات کریں اس کو سر جانے دیں. تھینک یو سر. جی چونکہ اذان جمعہ ہو چکی ہے اور نماز جمعہ کی ہونے کے بعد اس کی اجلاس کو ملتوی کرتا ہوں. جی سر جی جمعہ بس ابھی ٹائم ختم ہے.